اسلام چونکہ آسمانی مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بھیجا ہے، اور آخر الزمان پیغمبر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ولی اللہ علی وحی السماء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تکمیل اور تتمیم فرمائی گئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ دین، نظریہ، عقیدہ، ضابطہ حیات، دستور جامع، مکمل منشور قریب معنی میں عند الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ نے جو جامع منشور بھیجا ہے، دستور حیات بھیجا ہے، اس کا نام اسلام رکھا ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اسلام کا لفظ زیادہ مشہور ہوا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ آپ نے کعبہ شریف کی تعمیر کی تکمیل پر بھی یہی دعا کی، خدایا مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل اور آنے والی اولاد سب کو مسلمان رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی اور نظریہ، فکر، سوچ، اندیا، بنایا ہوا ضابطہ، قاعدہ یہ چلے گا نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ ناتمام کام ہوگا، وہ غلط کام ہوگا، اور ایسا شخص ہمیشہ کا تباہ کار ہوگا جس نے ایسی کوشش کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے قوانین، ضوابط وقتی طور پر تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے، سب کے لیے نہیں چل سکتے۔ دنیا کے انسانوں میں فرق ہے، علاقوں میں فرق ہے، موسم میں فرق ہے، اسی حساب سے گرمی اور سردی کے تقاضوں میں فرق ہے، بدوباش اور تمدن میں فرق ہے، تجارت اور زراعت کا فرق ہے، بر اور بحر کے تقاضوں کا فرق ہے۔ تمام عباد اور بلاد کو اور ان کے تمام مقتضیات کو جاننا صرف اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ کہ کمال علم ولایت اور شان احدیت اور صمدیت کا تقاضا ہے۔